اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اگر ذوق سے یوں کہوں کہ مجھے اور آپ کو 140 فرض ادا کرنے سے نوازا گیا، کیونکہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 70 کا۔ ہم نے چونکہ 2 پڑھے ہیں، تو اگر یہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ہمیں 140 فرض ادا کرنے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ عمل کس قدر ضروری ہے، اور اس عمل سے ہر بندہ کتراتا ہے۔ کیوں کتراتا ہے؟ کہ برادری میں واہ واہ نہیں ہونی، کیونکہ آج کے دور میں بندہ اپنا پیسہ، اپنا مال وہاں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کو ظاہری طور پہ واہ واہ نظر آتی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ برادری تو یہ کرتی نہیں ہے۔ برادری تو ایک وقت آئے گا جب کوئی تھوڑا سا مسئلہ بنے گا تو کہہ دے گی آپ تجھے جانتے ہیں تو بڑا بنا پھرتا ہے۔ ہو جاتا ہے نا ایسا۔ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موسم میں اس سال جس بیماری میں ہم مبتلا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیماری کی عیادت کے لیے تشریف لاتے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے بیمار ہو جائیں کہ ادھر ہم بیمار پڑے ہوں، ادھر حضور آ کر فرمائے میرے غلام تیرا کیا حال ہے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورا صاحب میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں۔ 2/3 کتنا بنتا ہے؟ یعنی 66%۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصف مال وصیت کر دوں، یعنی 50%۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا 1/3 یعنی ثلث، تیسرا حصہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، البتہ یہ جائز ہے۔ لہذا کسی بھی بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مرتے وقت یہ کہہ دے میری فلاں جگہ فلاں کو دے دینا، میرے فلاں پیسے کہاں فلاں کو دے دینا، فلاں میری جگہ پہ عمارت پڑی ہوئی ہے فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ جائز نہیں۔ تو آقا تو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کو تنہا چھوڑے اور دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ذوق کی بات آ رہی ہے، ذرا مچل کے بیٹھیے، آپ کے ذوق کی بات آ رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے ذوق کی بات آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ میری طرف دیکھیے، یہاں تک کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اس پر بھی تجھے
صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر رشتہ داروں پر بندے نے خرچ کرنا ہے تو بندے کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہوں، اللہ نے ان کا نان و نفقہ مجھ پر فرض کیا ہے، مجھ پر فرض کیا، یعنی یہ ضروری سمجھ کے کرے، بوجھ سمجھ کے نہیں، وہاں پہ مشکل سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنے آپ پر یہ چیز واجب کر لے کہ اللہ پاک نے جو مجھے مال دیا ہے، جو اللہ پاک نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، اس میں سے میرے رشتہ داروں کا حصہ بھی مجھ پر ضروری ہے۔ ایسی اگر حلال رزق ہے تو اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ حضرت ذیبقہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل دیناروں میں سے وہ دینار افضل ہے جو بندہ اپنے اعزاء اقرباء پر خرچ کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا افضل دیناروں میں سے وہ دینار ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں پر خرچ کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل دیناروں میں سے وہ دینار ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے دوستوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لمبی فہرست بیان فرمائی، دوسری حدیث پاک بلکہ تیسری، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا تو اس میں اس کو 1 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا گنا؟ 1 گنا۔ جب بندہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اللہ اسے 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسکین پر صدقہ، اگر بندہ کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے، مستحق پر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو 1 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن جب کسی اپنی عزیز رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھائی ثواب تو ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نیکیاں تو ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم رشتہ دار پر خرچ کرنے کے بجائے ہم تو اپنے پڑوسیوں پر خرچ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھ لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بندہ کوئی بھی ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے فکر وہاں پہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ آپ کے محلے میں رہتے ہوئے بھوک کی وجہ سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف سنیے، حدیث شریف مطلق ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کسی دیوبندی، کسی بریلوی، کسی شیعہ، کسی اہل حدیث کا ذکر نہیں ہے، حدیث مطلق ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بندے سے استفسار فرمائے گا، میرے بندے مجھے ایک مرتبہ شدید بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ یا اللہ تو سب کو عطا فرمانے والا، سب کو تو کھلانے والا، تجھے کیسے بھوک لگ گئی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تیرے محلے میں ایک بندہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح ہی پیاسے کا ذکر ہے، اسی طرح ہی بیمار کا ذکر ہے۔ تو عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل بار رہنی چاہیے۔ اپنے اعزاء اقرباء سے کسی قسم کے صلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ صلہ اللہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صلہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، اور اگر کوئی بھی کام کرنے لگے، آپ کے پاس کوئی مستحق آ جاتا ہے یا آپ کسی جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے لگتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ صاحب شریعت ہو، جس کے پاس علم ہو،
تو اس سے مشورہ ضرور کیا جائے، اس سے مشورہ ضرور کیا جائے کہ میں یہ جہاں پہ پیسے خرچ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ خرچ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اپنے اولاد کے لیے حلال رزق چھوڑنا، اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ علی حاصل قیاس، اس پر ہم قیاس کر کے دوسرے مسائل کو وہاں پہ ہم پرکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان یہ ہوا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ ہم خود بڑے اچھے کپڑے پہن لیں گے عید پہ، میں اب چیک کروں میرے محلے میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کے لباس کی ضرورت ہے، میرے عزیز رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس نے عید کے کپڑے نہیں بنائے، یا میرے عزیز رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جن کے پاس آج کی اس گئے گزرے معاشی حالات میں اس کے پاس سحر اور افطار کے تمام انتظامات ہیں۔ میں 8 قسم کے کھانے کھاؤں، میں لذیذ قسم کی افطاری کروں اور میں پرتکلف وہاں پہ سحری کروں اور میرے محلے میں بندہ بھوک سے بلک کے مر جائے، تو پھر مجھے ایسے سحری پر بھی افسوس ہے، مجھے ایسی افطاری پر بھی افسوس ہے کہ اپنے محلے کے لوگوں کو سنبھالتا نہیں ہوں اور خود بڑے پرتکلف کھانے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہوں۔ اس لیے سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مزاج کو سمجھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے اور حضور کس طرح چاہتے ہیں کہ میری امت مل جل کے رہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سنہری موضوع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔